بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان یہ علی مدد، ایک مسلمان کے لیے یہ بات، یہ امر، یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو سمجھے اور ساتھ ہی ساتھ ازل اور ابد کے بیدوں کو جانے۔ اس لیے کہ قرآن ہی ہے جس کے جاننے سے حقائق و معارف کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور حقائق و معارف کا جو اصل مقام ہے وہ ازل اور ابد ہے۔ اس اعتبار سے یہ مضمون بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مضمون ایک اچھے ٹائٹل سے قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے۔ مضمون کو ٹائٹل کے ساتھ ساتھ متن کے اعتبار سے بھی بہت ساری خوبیوں کا حامل ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمائش کی ہے کہ میں نقطہ نمبر 9 کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ جب پانی کا کوئی قطرہ دریا میں جا گرتا ہے تو اس کے کم از کم 3 معنی ہوتے ہیں۔ الف، قطرہ دریا میں فنا ہو گیا، ایک تو یہ معنی ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کا اپنا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہے۔ بے، قطرہ دریا سے واصل ہو کر دریا بن گیا، یہ معنی اس معنی سے مختلف ہیں، اور اب قطرہ اپنی عناء علوی میں موجود ہے۔ جیم یعنی تیسرے معنی، قطرہ کیا تھا؟ دریا ہی کا ایک ظہور۔ اگر قطرہ دریا سے مل گیا تو دراصل اس عمل میں دریا نے اپنی جلوہ نمائی کی ایک دنیا مکمل کر لی۔ یہ 3 معنی ترتیب وار ہیں، یعنی ایک سے ایک بڑے کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ پھر انہی معنوں کی روشنی میں نمبر 10 کا جو نقطہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مذکور بالا مثال قانونی وجود کی ایک گناہ تشریح ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اور جس چیز کو یا جن چیزوں کو یا جن تمام چیزوں کو وجود کہا جاتا ہے یا موجود کہا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا آئیے اب ہم ایک قرآنی خزانے کی طرف چلتے ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت 28 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا۔ اب سوال اس میں ہے کہ تم مرے ہوئے تھے، اس کا کیا مطلب؟ تھے بھی اور مرے بھی، کوئی اور لفظ ہونا چاہیے تھا کہ اگر خدا کے نزدیک انسان اس زندگی سے قابل کچھ بھی نہ تھا تو اس کے لیے عدم جیسا کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، یعنی تھے، تمہاری کوئی حیثیت تھی. احیاکم، تو اس نے تم کو موجودہ زندگی میں لایا. اس میں توجہ دلائی گئی ہے اور فکر کرنے کے لیے کہ امواتن کا کیا مطلب. پھر اسی کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ انسان تھا مگر نام و نشان نہ تھا. جس طرح کہ پانی کا ایک قطرہ جب دریا سمندر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قطرہ نیست اور نابود ہو جاتا ہے. اگر اس کو نیست و نابود بھی کہا جائے تو اس کے کچھ معنی ہوں گے، اور وہ معنی یہ ہوں گے کہ اس قطرے کا کوئی معین اور مخصوص وجود نہیں ہے، ویسے بکھرا ہوا وجود ہے اور غیر متعین وجود ہے. اس لیے کہ قطرہ کہیں بھی نہیں گیا، دریا کے ساتھ اس کا انضمام ہو گیا، ادغام ہو گیا. تو ایک معنی میں وہ نیست و نابود کہا جائے گا مگر معدوم نہیں کہا جائے گا. بکھرنے کے معنی میں نیست کہا جائے گا کیونکہ اس کے ذرات منتشر ہیں. لیکن دریا کو اگر قطرے کی انا مانا جائے تو پھر ہم دوسری عبارت میں بیان کریں گے، کہیں گے کہ قطرہ دریا بن گیا. اور اگر تیسرے معنی بیان کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ قطرے کا وجود دریا سمندر سے الگ، دراصل اس کا اپنا وجود نہ تھا بلکہ یہ وجود سمندر کا ایک جلوہ تھا، ایک ظہور. لہذا دریا سمندر نے قطرے کی صورت میں اپنا ایک جلوہ دکھایا اور ایک دنیا مکمل کری. یہ تشریح بھی صحیح. تو دیکھا آپ نے کہ قطرے کے دریا سے جا ملنے کی کتنی وضاحتیں ہیں اور کیسے معنی ہیں، جو یہ تمام معانی صحیح ہیں اور ان میں سے کوئی معنی کمزور نہیں، غلط نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. اس طرح وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا پر روشنی پڑی. پھر انسان کے وجود کا کوئی سرا مقرر نہیں ہوا، بلکہ جس طرح قطرہ سمندر سے پیدا ہوا تھا، پھر سمندر میں جا ملا تو پھر دائرہ بن گیا. اب اس قطرے کی زندگی کی، وجود کی، ہستی کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں. جب کوئی چیز دائرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کا کوئی سرا نہ شروع کا نہ آخر کا نہیں ہوتا ہے.
اسی طرح اور یہ مثال بہت ہی عمدہ ہے، اور اس کے ساتھ اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جو سورہ دہر کے آغاز میں ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس میں انسان کی زندگی کو دہر سے ملایا گیا ہے، اور دہر کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک زمانی ناگزرندہ ہے اور اس کا کوئی آغاز و انجام نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اس ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ عالمی امر عالمی خلق کے اندر ہے، اور عالمی خلق عالمی امر سے باہر ہے۔ تو خداوند عالم روز و شب کی تبدیلی کے اشارے میں یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ کس طرح عالمی امر سے عالمی خلق اور عالمی خلق سے عالمی امر کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور جو نقطہ اس کے علاوہ آپ کے نزدیک قابل توجہ تھا وہ یہ کہ انسان جب پیدا ہو جاتا ہے تو بے شک اس کے نزدیک، اس کی نظر میں، اس کے خیال میں زندگی کی ایک ابتدا ہے کہ جب وہ جسمانی طور پر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک سرا ہے، لیکن جب ایک کامیاب مومن اسی جسمانی زندگی کے اندر علم اور عبادت کے ذریعے سے اپنی روحانی زندگی کو پاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اس کے نزدیک ازل کی اور ابد کی شناخت ہو جاتی ہے، تو گویا اس کی زندگی ایک دائرہ پرکار کی طرح آخری سرا، زندگی کا آخری سرا ابتدائی سرے سے جا ملتا ہے۔ یعنی جب اس کو ازل اور ابد کی شناخت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی لا ابتدائی اور لا انتہائی کے بید کو سمجھنے لگتا ہے۔ جس طرح ایک شخص پرکار سے ایک دائرے کو بنا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ دائرے کو مکمل نہیں کر رہا ہے،
جب دائرے کو مکمل نہیں کرتا ہے تو اس دائرے کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے. تو یہ دائرہ انجام کی طرف چلتے چلتے جب ابتدا سے مل جاتا ہے تو پھر اس دائرے کا کوئی آغاز اور کوئی انجام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دائرے کا آخری سرا اس طرح ابتدائی سرے میں جا ملتا ہے کہ اب اس میں یہ امتیاز نہیں ہوتا ہے کہ کہاں ہے دائرے کا آغاز اور کہاں ہے دائرے کا انجام، تو پتہ نہیں چلتا ہے. اس طرح ایک روحانی شخص جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اسی طرح پہچانتا ہے کہ اس کی کلی زندگی یا روحانی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے اور کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ قرآن میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت عام طور پر انسان کا خیال اس بیرونی دنیا کی طرف جاتا ہے، اس مادی عالم کی طرف جاتا ہے. لیکن ایک مومن جو اس راز کو جانتا ہے کہ قرآن کا یہ ارشاد عالم شخصی سے متعلق ہے، تو پھر اس وقت یقیناً یہ بید کھل جاتا ہے اور یقیناً یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے آسمان اور زمین پیدا کرنے کا مطلب صرف بیرونی کائنات نہیں، صرف ایک شخص نہیں، لیکن اس حکم کے تحت بے شمار عوالمی شخصی آ جاتے ہیں. جس طرح خدا جب قرآن میں کسی انسان سے متعلق کچھ ارشاد فرماتا ہے تو اس ارشاد کے تحت بے شمار انسان آ جاتے ہیں. اس طرح ہمارا یہ نظریہ رہا ہے کہ جب خدا آدم کا ذکر فرماتا ہے تو اس ذکر کے تحت بے شمار آدم آ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عوالم شخصی بے شمار ہیں. تو پھر اسی طرح اللہ کے ہمیشہ تخلیق کرنے کا ثبوت مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ نقطہ کتنا اچھا ہے کہ جب تک ایک انسان دنیا میں نہیں آتا ہے تو اس کی دنیا نہیں بنتی ہے. حالانکہ دنیا بنی ہوئی ہے بحیثیت مجموعی، دوسروں کی نگاہ میں دنیا موجود ہے، لیکن ایک ایسا بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کے لیے دنیا نہیں بنی ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسی بنی بنائی ہوئی دنیا کے اندر اس کی ذاتی دنیا بن جاتی ہے. اس کی ذاتی دنیا کس طرح بنتی ہے؟ جس طرح اس کی زندگی ہوتی ہے، جس طرح اس کی ہسٹری ہوتی ہے، جس طرح اس کے کارنامے ہوتے ہیں، جیسے اس کے اقوال و اعمال ہوتے ہیں، انہی سے اس کی دنیا بنتی ہے اور اسی وقت ہی اس کی جنت بنتی ہے. اس قدیم جنت کے اندر ایک نئی جنت بنتی ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے اس قدیم دنیا کے اندر اس کے لیے ایک ذاتی دنیا بن جاتی ہے. تو اس تخلیق میں نہ تو دنیا آگے ہے اور نہ اس کی ذاتی آخرت آگے ہے، بلکہ دونوں ایک ساتھ بن جاتے ہیں.
مثال کے طور پر کوئی مومن دنیا میں ایک نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو جیسے ہی اس کا یہ عمل بنتا ہے تو اس عمل سے ایک طرف دنیا بن جاتی ہے اور دوسری طرف آخرت۔ اور جیسا کہ آپ نے اس بات کو بھی سنا کہ خدا کے نزدیک کوئی چیز نئی نہیں ہے، ہر چیز قدیم ہے یعنی پرانی ہے، لیکن خدا یہ قدرت رکھتا ہے کہ پرانی چیز سے نئی چیز پیدا کرے۔ اور اس کی مثال موسمی بہار سے دی گئی کہ دیکھیے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہار کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس معنی میں کہ گزشتہ سال بھی بہار آئی تھی، لیکن دوسرے اعتبار سے، دوسرے معنی سے جب بہار آتی ہے تو وہ تازہ بہار آتی ہے، تازہ ہو کر آتی ہے، وہی مسرتیں اور شادمانیاں لے کر آتی ہیں جن کا انسان میں تقاضا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے۔ تو انسان بہار کو نئی اور جدید اور جدت والی بہار سمجھتا ہے، تو بہار میں جدت بھی ہوتی ہے، قدامت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی لا انتہا ترقی کا دائرہ واقع ہے، تو میرے خیال میں یہ مقالہ بہت ہی اعلیٰ ہے، جس طرح دوسرے مقالے ہوتے ہیں، اور خصوصیت سے چونکہ اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اور اسرار ازل کا ذکر ہے،